لیجیے آج پھٹا ہوا پین کس کو آپ نے پیغمبر سمجھا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا ہے کہ فلم کے پردے پہ مٹکنے والے ہیرو کا کلمہ پڑھا ہے؟ کس کو آپ نے اپنا نبی مانا ہے؟ آپ نے بال کس کی کٹنگ پہ کٹائے ہیں؟ آپ نے چہرہ کس کے طرز پہ بنایا ہے؟ آپ نے لباس کس کے طرز پہ پہنا ہے؟ آپ یہ انسان کا سوچنا کہ چاہے جو لباس پہنو، ایسا نہیں ہے، لباس کا اثر ہوتا ہے۔ لباس اگرچہ دل میں نہ ہو لیکن ظاہری تو ضرور ہوگا۔ آپ کی مسجد کے امام صاحب اگر یہاں سے نکلیں، سمجھے نہیں، ہم دل کی بات نہیں کرتے، دل کا مالک اللہ ہے، لیکن اگر کوئی ایسی شرارت کام ہو رہا ہے تو یہ نوجوان تو کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں گے، لیکن امام صاحب سر جھکا کر گزر جائیں گے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ فرماتے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر تواضع اور عاجزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب شرارت کرنے والے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ بھائی ہم تمہارے جھنجھٹ میں نہیں پڑھنا چاہتے، ہم تمہارے جھمیلوں میں نہیں پڑھنا چاہتے، ہم تمہارے فساد میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور آگے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اللہ اکبر، جب وہ کسی کھیل تماشے بیہودہ چیز پر، سمجھے نہیں، گندی چیز پر سے گزرتے ہیں، سمجھے نہیں، ڈی جے بج رہا ہے، لوگ مٹک رہے ہیں اور تھرک رہے ہیں، سمجھے نہیں، اس پر جب وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، تو ایک شریف انسان کی طرح سر جھکا کے گزر جاتے ہیں۔ پھر وہاں تماشا کھڑے ہو کر کے مزہ نہیں لیتے بلکہ شریف انسانوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو ایسا ہی شریف بنا دے۔ آپ گلیوں سے گزریں میرے دوستو، یہ میرے ساتھ خاص نہیں ہے، مولانا ذکاء اللہ صاحب اور مولانا زبیر صاحب اور قاری جو ہے کیا ہے ضیاء الحق کے ساتھ اور مولانا سمیع اللہ صاحب کے ساتھ، سمجھے نہیں، حافظ حبیب اللہ کے ساتھ یہ چیز خاص نہیں ہے۔ اللہ نے ایک نظام بنایا، اس نظام سے جو سیٹ ہو کر چلے گا، سمجھے نہیں، ہاں میں نے کہا یہ عزت کا لباس ہے، یہ عزت کا لباس ہے، سمجھے، اللہ تعالیٰ نے اس لباس کے اندر عزت دی ہے۔ لوگ مجھ سے کل پوچھ رہے تھے مولانا آپ یو پی میں رہتے ہیں، کچھ حالات، میں نے کہا بھائی حالات کچھ بھی نہیں الحمدللہ، میں تو اکثر رات کو سفر کرتا ہوں، رات کے 2 بجے پروگرام ختم ہوتے، یہاں تو خالی تاخیراتیں 5 ہوتی ہیں، ہمارے ہاں تو روز تاخیرات ہوتی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو پورا مہینہ، محرم کا مہینہ آیا تو 18-20 راتیں مسلسل مجھے بولنا پڑتا ہے، 2-2 ڈھائی گھنٹے، اور سفر بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں رات کے 2 بجے گزرتا ہوں، کسی چوراہے پہ چیکنگ لگی ہوئی ہوتی ہے، میں آ رہا تھا فتح پور سے، 12 بنکی چوراہے پہ چیکنگ لگی تھی، گاڑی روکا، میری گاڑی میں انشورنس کے کاغذات بھی نہیں تھے اور ڈرائیور کے پاس لائسنس بھی نہیں تھا۔ صفوان میرا منجھلا لڑکا حافظ صفوان گاڑی چلا رہے تھے، میں نے ان سے کہا تم ٹھہرو، کاغذات مجھے دو۔ میں گیا، دروغہ صاحب چیکنگ کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں پولیس والے خراب ہوتے ہیں، پولیس والے بہت اچھے ہوتے ہیں، میں سچ بتا رہا ہوں۔ آپ شریف بنو، آپ پہلے شریف بنو پھر ان کی شرافت دیکھو، یہ نہیں ہم شرارت کریں تو ان کی تو ذمہ داری ہے نا ہم کو ٹھیک کرنا، ہم شرارت نہ کریں تو تھوڑی اچھڑیں گے۔ میں کھڑا رہا، گاڑیاں چیک کر رہے ہیں، ہاں جی صاحب آپ کی گاڑی کا، میں نے کہا صاحب وہ کھڑی ہے، پھر کھڑا رہا، اور گاڑیاں چیک ہو رہی، پھر مجھ سے پوچھا آپ کی گاڑی کہاں، میں نے کہا وہ کھڑی، پھر کھڑا رہا اور گاڑیاں چیک ہو رہی، پھر دوبارہ پوچھا آپ کی گاڑی کا، میں نے کہا صاحب وہ کھڑی، کہنے کہ ٹھیک آپ جائیے۔ یعنی کاغذات میرے ہاتھ سے لے کر بھی نہیں دیکھا، کیا دیکھا انہوں نے، کیا دیکھ کر کے مجھے چھوڑ دیا کہ آپ جائیے، آپ کے کاغذات چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صحیح ہیں تو آپ کی گاڑی صحیح ہے، آپ کا چہرہ صحیح، آپ کا لباس صحیح۔ میں بھوپال سے واپس آ رہا تھا، ٹرین کے اندر اسٹیشن پہنچا، بہت سے احباب چھوڑنے کے لیے آئے، پروگرام کے بعد اے سی میں ریزرویشن تھا، نیٹ کا ٹکٹ تھا، اس میں آئی ڈی آدھار کارڈ ہونا اوریجنل ضروری ہے، وہ میرے پاس نہیں تھا، میں گھر بھول آ گیا تھا۔ میں نے دوستوں سے کہا بھائی ذرا ٹی ٹی صاحب سے کہہ دو میرے گرو لکھنؤ سے آئے تھے، آدھار بھول گئے ہیں۔ یہ لوگ گئے اور جانے کے بعد کہا تو ٹی ٹی صاحب نے کہا کہ بھائی میں تو قانون کا پالن کروں گا، جو قانون ہے اس کے مطابق، مطلب قانون کیا ہے، آدھار نہیں ہے تو ٹکٹ آپ کا بوکس ہو گیا۔ میں نے کہا خواہ بتا دیا، اب تو ضرور چیک کریں گے۔ گاڑی چلنے لگی، میں ڈبے کے اندر چلا گیا اے سی کوچ میں، احباب واپس ہو گئے، ٹی ٹی صاحب آئے، میں چادر بچھا رہا تھا اے سی کوچ میں، تو انہوں نے کہا فیاض صاحب، میں نے کہا جی ہاں، کہنے لگے ٹکٹ، میں نے ٹکٹ دیا، کہنے لگے آئی ڈی، میں نے کہا صاحب آئی ڈی نہیں میرے پاس، میں بھول گیا ہوں۔ کہنے لگے کوئی پروف، راشن کارڈ ہو، بینک کی کاپی ہو، جسے پتا آپ ہی فیاض ہیں۔ میں نے کہا صاحب
میرے پاس، میں جلدی میں آیا، ایک جوڑا کپڑا لے کر، میں بھول گیا ہوں، اور باقی میں قانونی مجرم ہوں، آپ چاہیں تو ٹک کر سکتے ہیں ٹکٹ پہ، اور چاہیں تو جرمانہ ڈال سکتے ہیں۔ تقریباً 1 منٹ اس شخص 60 سال کے غیر مسلم ٹی ٹی 1 منٹ تک سوچا، اس کے بعد ان کے الفاظ تھے، انہوں نے کہا آپ جیسا شریف انسان، یہ الفاظ تھے، آپ جیسا شریف آدمی اگر یہ بات کہے کہ میں بھول گیا ہوں تو مجھے ماننا ہی پڑے گا، اور ٹک مار دیا ٹکٹ پر، 1 پیسے کا جرمانہ نہیں ڈالا، 1 لفظ غلط انہوں نے نہیں کہا، بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے مجھ سے کہا آپ اپنی سیٹ پر لیٹ جائیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، کیا میرے پاس تو کوئی گڈر نہیں تھے، کوئی سیکورٹی نہیں تھی کہ اس سے ڈر کر انہوں نے کہا ہو، انہوں نے میرا چہرہ دیکھا، اب چہرے سے ان کو جو بھی شرافت سمجھ میں آئی ہو، ان کے الفاظ تھے آپ جیسا شریف انسان اگر یہ بات کہے گا تو مجھے ماننا ہی پڑے گا، اور انہوں نے تسلیم کیا اور ٹک مار کر ٹکٹ مجھے واپس کر دیا، انہیں اوکے کر دیا انہوں نے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ سارے فیشنوں کو قرار نہیں ہے، سارے فیشن ختم ہو جائیں گے، آج جو فیشن ہے وہ کل نہیں رہے گا۔ ہاں، آج فرنچ کٹ داڑھی ہے تو کل اتنی لمبی والی فیشن آ جائے، کوئی ہیرو اتنی لمبی رکھ کر آ جائے گا تو تم اتنی لمبی رکھ لو گے، سمجھے نہیں؟ کوئی مڈا کرائے گا تو مڈا لو گے۔ ان فیشنوں کو کوئی قرار نہیں ہے، جو فیشن، جو طریقہ، جو رواج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا ہے وہ قیامت تک کے لیے انشاءاللہ اور وہی عزت والا ہے۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن بے ایمان اس کو نہیں سمجھتا ہے۔ بے ایمان اس کو سمجھتا ہے کہ میں فلاں کی دروازے کی دریوزہ گری کر لوں گا تو مجھے عزت مل جائے گی، نہیں، عزت اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی بنیاد پر عطا فرمائیں گے، اخلاق کی بنیاد پر عطا فرمائیں گے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس دنیا کے اندر اپنی بعثت کا مقصد بیان فرمایا، انما انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں تاکہ بہتر کیریکٹر کو دنیا میں عام کر دوں، ہر انسان کو بہترین کردار کا حامل بنا دوں، اچھے اخلاق والا، اچھے کیریکٹر والا بنا دوں۔ بات کرے تو پھول جھڑ رہے ہیں، بات کرے تو پھول جھڑ رہے ہیں، ملاقات کرے تو محبت کا اظہار ہو رہا ہے، پڑوسی ہے تو اس کے لیے اپنا یہ جو ہے اپنے گھر کی ہر چیز کو قربان کرنے کو تیار ہے۔ میرے گھر میں بریانی بنی ہے، میرا پڑوسی بھی اس میں ضرور شامل ہوگا۔ میرے گھر میں آم آئے ہیں، بہت مہنگے بک رہے ہیں، پڑوسی بیچارہ غریب ہے، 2 آم میں نے اس کے گھر کے اندر بھی بھیج دیے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو۔ اچھی طرح سمجھ لینا، پڑوسیت میں اس دھرم اور مذہب کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایسی کوئی چیز جو آپ کا ہندو بھائی کھاتا ہے آپ اس کو اس کے اندر شریک کیجئے۔ بہترین سوئیاں بنی، بہترین کھیر بنی، بہترین آپ نے متنجر اور مظفر بنایا، آپ اس کو شریک کیجئے، اس سے بھائی چارہ بڑھے گا، محبتیں بڑھے گی، ملک کا ماحول اچھا بنے گا۔ اس لیے نوجوانوں، میں یہ کہا کرتا ہوں، میں نے بھی والمیکی کے اندر کچھ دن پہلے بچوں میں ایک بیان کیا تھا، میں نے ان سے کہا تھا بیٹا 3 چیزیں، ایک تو اپنے ایمان کی حفاظت، دوسرے تعلیم کی محنت، اور تیسرے اپنے کیریکٹر کو اتنا بہترین بنا لو کہ کسی ٹیچر کو یہ کہنے کا موقع نہ آئے کہ یہ مسلمان ہے اور بہت بدتمیز ہے، یہ مسلمان لڑکا ہے اور بہت بد اخلاق ہے، یہ مسلمان بچہ اور چور ہے، سمجھے نہیں؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس پر توجہ دینی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ میرا ایک درد تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، باتیں تو کہنے کے بھی پیچھے بہت ہیں لیکن میں وقت کا پابند ہوں، اس لیے میں دعا کرا دوں گا۔ الحمدللہ آپ پر بھی بوجھ نہیں، مجھ پر بھی بوجھ نہیں، مجھے کل سفر کرنا ہے، اس لیے مجھے بھی تھوڑا آرام کرنا ہے۔ اللہ کے واسطے یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک پیغام ہے، اپنی حد تک آپ اس کو ہضم نہ کر لیں، آپ اس پر خود بھی جمنے کی کوشش کریں اگر عزت والے بننا چاہتے ہو۔ میں نے پھر کہا یہ بلڈنگ کسی کام کی نہیں، یہ کپڑے کسی کام کے نہیں، یہ شیروانی کسی کام کی نہیں، اگر یہ جبہ میں نے پہن رکھا ہے، سفید رومال اوڑھ رکھا ہے، اگر اس مجمع میں کسی کے معلوم ہو کہ یہ مولوی ڈکیت ہے، یہ دعا تعویذ کے نام پر لوگوں سے 10-10 20-20 ہزار ٹھگ لیتا ہے، سمجھے نہیں، اور یہ پتہ نہیں کن کن طریقوں سے انسانوں کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے،
تو ہمارا یہ جبہ تمہاری نگاہوں میں ہم کو عزت والا نہیں بنا پائے گا۔ کپڑے سے عزت نہیں ہے، قیمتی کپڑا پہن لینے سے عزت نہیں ہے، بہت اعلیٰ درجے کی حویلی بنا لینے سے عزت نہیں ہے۔ عزت اس ایمان کا نام ہے، اس اخلاق اور کیریکٹر کا نام ہے، اس تہذیب و تمدن کا نام ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا۔ کیا حال تھا، کیا حال تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک آدمی کے گھر میں بکری ذبح ہوئی، اس نے سرا پایا، اپنے پڑوسی کے ہاں بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اس پڑوسی نے سوچا یہ میرا پڑوسی زیادہ ضرورت مند ہے، اس نے یہ آیا ہوا سرا پایا دوسرے پڑوسی کے ہاں بھیج دیا۔ اس نے سوچا میرا پڑوس میں جو آدمی ہے وہ زیادہ اس کا محتاج ہے، اس کو ضرورت ہے، اس نے اس کے ہاں بھیج دیا۔ 9 آدمیوں کے یہاں وہ سرا پایا پہنچا اور 9ویں مرتبہ اسی آدمی کے گھر میں وہ سرا پایا آیا جہاں سے وہ نکلا تھا۔ یہ ہے جنگ یرموک کے اندر صحابہ شہید ہوئے، ایک صاحب پانی لے کر گئے، ایک صحابی پڑے ہوئے ہیں، آخری سانسیں لے رہے ہیں، پانی دیکھا، پیالہ قریب گیا، بغل میں ایک اور کلمے والا کراہ رہا تھا پیاس کی وجہ سے۔ یہ جان کا دینے والا شخص جو پیاس کی وجہ سے جان جس کی نکل رہی تھی، اس نے کہا پہلے ان کو پلا دو تب میں بعد میں پیوں گا۔ ان کے پاس لے کر گئے، تیسرے آدمی نے آواز لگائی، صدا لگائی کراہنے کی کہ مجھے پیاس لگی ہے، اس آدمی نے کہا ان کو پہلے پلا دو پھر مجھے پلانا۔ اس کے پاس گئے تو چوتھے نے کراہ ماری، وہاں گئے، جب چوتھے کے پاس گئے تو چوتھا پیاس کی شدت سے اللہ کا پیارا ہو چکا تھا۔ تیسرے کے پاس لوٹ کر آئے تو یہ بھی اللہ کا پیارا ہو چکا تھا۔ دوسرے کے پاس آئے تو اس کی بھی روح پرواز کر چکی تھی۔ پہلے کے پاس آئے تو یہ بھی جاں بحق ہو چکا تھا۔ 4 لوگوں نے جان دے دی پیاسی، مگر یہ نہیں گوارا کیا کہ میرے پڑوسی سے پہلے میں پانی پی لوں اپنی جان بچانے کے لیے، نہیں پہلے وہ پیے گا اس کے بعد میں پیوں گا۔ جان دے دی لیکن اپنے پڑوسی کو پیاسا رکھنا گوارا نہیں کیا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہندو بھائی ہو، اپنے پڑوسی کا خیال رکھے۔ یاد رکھنا مسلمان کی بیٹی بھی بیٹی ہے، ہندو بھائی کی بیٹی بھی بیٹی ہے، مسلمان کی بہن بھی بہن ہے، ہندو بھائی کی بہن بھی بہن ہے۔ کسی کی عزت آبرو اگر لٹ رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے تو یہ مت کہنا کہ ہاں میری موٹر سائیکل لے لو اور وہاں مکان خالی وہاں جا کر کے چھپ جاؤ اور بنگلور کا ٹکٹ میں دلا دوں گا۔ نہیں، اس دن تم اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے بربادی کا سرٹیفکیٹ لے رہے ہو۔ آپ کہو چاہے یہ سگالے کی بہن ہے، چاہے کسی راڈ بینڈر کی ہے، چاہے کسی ہندو بھائی کی ہے، میری رگوں میں جب تک خون دوڑ رہا ہے یہ میرا پڑوسی ہے، تم اس کی عزت پہ حملہ نہیں کر سکتے۔ جس دن آپ اس حیثیت سے کھڑے ہوگے اللہ غیب سے تمہاری بہنوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کا سامان پیدا فرمائے گا۔ اللہ کرے یہ بات ہماری اور آپ کے سمجھ میں آ جائے، انشاءاللہ پھر قدری کا نام بلند ہوگا۔ ابھی جو ہے ایک غلط نام آ رہا ہے کہ یہاں شرابی بہت ہیں اور جواری بہت ہیں، گانجا 60 کلو سمجھے نہیں یہاں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ آپ چھوڑ دیں، اپنے ساتھیوں کو سمجھا دیں، ان کو چھوڑا دیں کہ بھائی تمہارا پھیپھڑا تمہارا لیور بہت کمزور ہے، 10-12 سال کے ہو سمجھے نہیں، اگر 2 مہینے گانجا پیو گے تو قبرستان چلے جاؤ گے، زندہ رہنا تو اس کو چھوڑ دو، اس کی جگہ پر دودھ پی لو، سیب کھا لو، امرود کھا لو، جام کھا لو، کچھ کھا لو سمجھے نہیں، دودھ پی لو، شہد پی لو، طاقت آ جائے گی انشاءاللہ۔ سمجھاؤ گے انشاءاللہ 10 میں سے 2 تو مانیں گے نا بھائی، 10 میں سے 2 تو مانیں گے نا انشاءاللہ۔ اس لیے ہر آدمی اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اور پھر آخری بات، اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے ہم کو بالکل جاگرک ہونا ہے، بیدار ہونا، ذرا بھی غفلت۔ کبھی میں نے ایک بات کہی تھی، کل مولانا ذکا اللہ صاحب نے اس کا تذکرہ کیا، میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے گھر میں کسی سوراخ سے سانپ نکل آئے اور کسی کو ڈس لے یا نہ ڈسے اور پھر اسی سوراخ میں گھس جائے اور ابھی آپ نے اس کو مارا نہیں ہے اور اسی حال میں آپ کا چھوٹا بچہ، آپ کی بیٹی، آپ کی امی سو رہی ہیں تو نیند آئے گی؟ نیند آئے گی؟
ہر وقت ذرا سی کھٹ کی آواز آئے گی آپ اٹھ کے بیٹھ جاؤ، کہیں سانپ تو نہیں نکلا، غفلت میں کسی کو ڈس نہ لے، کسی غفلت میں ڈس نہ لے۔ میرے دوست اور بزرگوں، سانپ ڈسے گا تو صرف جان جائے گی۔ یہ جو موبائل ہے یہ اتنا زہریلا سانپ ہے، یہ ڈسے گا اگر بہن بیٹی کو تو پورے خاندان کی عزت چلی جائے گی، ایمان بھی جائے گا اور عزت بھی جائے گی۔ اس لیے جس طریقے سے اس سانپ سے آپ بالکل جاگرک بیدار ہو، اس سانپ سے اپنے آپ کو بیدار رکھو، انشاءاللہ خدا عزتوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ دعا کر لیں انشاءاللہ، درود شریف پڑھ لیں۔ ما ظاہر کر رہا ہو، اگر آپ جو مشہور مسائل ہیں ان سے ٹکرا رہی ہے وہ بات، تو آپ کسی عالم حق سے، کسی عالم ربانی سے اس کی تحقیق کر لو، تب اس پر جو ہے آپ عمل کرنے کی کوشش کرو، ورنہ گمراہی کا یہ راستہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے بعض اختلافی مسائل، 8 رکعت تراویح، 20 رکعت تراویح، سمجھے نہیں، کھوپڑے ننگے کھوپڑے بہت سے فتوے دے رہے ہیں، آپ کسی عالم ربانی سے پوچھئے، وہ انشاءاللہ دلائل سے آپ کو بتائے گا، سمجھے نہیں۔ اس لیے انٹرنیٹ کو نہ اپنا امام سمجھو، نہ اپنا پیغمبر سمجھو، نہ اپنا رہبر رہنما سمجھو۔ اگر آپ نے سنا ہے تو آپ کسی عالم سے اس کے بارے میں ضرور تحقیق کر لو، تحقیق کر کے تب اس پر عمل کرو، ورنہ جو ہے آپ گمراہ ہو جائیں گے، اور جب وہ چیز دل میں گھر کر جائے گی پھر کوئی عالم بھی آپ کو سدھار نہیں پائے گا، چونکہ وہ چیز بیٹھ جائے گی۔ میں نے 1-2 نوجوانوں کو دیکھا، میرے پاس بہت آتے تھے لیکن اب وہ نہیں آ رہے ہیں، ان پر ایک زہر چڑھ گیا، سمجھے نہیں، ان کے ساتھیوں نے غور نہیں کیا اس بات کا، ان پر وہ نشہ چڑھ گیا، سمجھے نہیں، غلط عقیدے کا نشہ چڑھ گیا۔ اس پورے رمضان میں 1-2 بار ان بچوں کو دیکھا میں نے، باقی ان کو نہیں دیکھا میں نے، جبکہ وہ روز میرے پاس آتے تھے۔ غلط نشہ چڑھ جائے گا، سمجھے نہیں، تو پھر وہ نشہ، جیسے شراب کے نشے میں یہ نہیں پتہ چلتا ہے میری بیوی ہے کہ بہن ہے، سمجھے نہیں، ایسے غلط مسائل کا نشہ چڑھتا تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ مولانا صاحب میرے ہمدرد ہیں یا میرے ہمدرد نہیں ہیں۔ پھر تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ وہ مجھے لگتا ہے دشمن جو مجھے سمجھائے ہے، جو نصیحت کرتا ہے پھر وہ دشمن معلوم ہوتا ہے، جو سمجھاتا ہے پھر وہ دشمن معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا نشہ چڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو کسی عالم ربانی سے جوڑ لو اور اس سے تحقیق کر کے عمل کرو، الحمدللہ، ورنہ جو ہے وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، اور وہ کسی نے کہا ہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، سمجھے، پھر معاملہ خراب ہو جائے گا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا